بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، قیامت سے پہلے انتہائی آخری وقت میں جنوب کی طرف سے ایک نہایت فرحت افزا ہوا چلے گی، جس کے سبب ہر صاحب ایمان شخص کی بغل میں ایک درد اٹھے گا اور وہ اپنی فضیلت کے حساب سے مرنا شروع ہو جائے گا، یعنی جو جتنا زیادہ نیک ہوگا وہ اتنی جلدی فوت ہو جائے گا۔ جب تمام اہل ایمان اس دنیا سے ختم ہو جائیں گے تو اس وقت دنیا پر حبشہ والوں کا غلبہ ہو جائے گا اور پوری دنیا پر انہی کی حکومت ہوگی۔ صحیح بخاری و مسلم میں روایت ہے کہ حبشہ والوں کی جب حکومت آئے گی تو وہ خانہ کعبہ کو گرا دیں گے اور حج موقوف ہو جائے گا۔ اس وقت قرآن مجید فرقان حمید دلوں، زبانوں اور کاغذوں سے اٹھا لیا جائے گا اور خدا ترسی، حق شناسی اور خوف آخرت لوگوں کے دلوں سے ختم ہو جائے گی اور شرم و حیا جاتی رہے گی۔ لوگ راستوں پر گدھوں اور کتوں کی طرح زنا کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اس طرح کہ اس کا منہ بانس کی مانند ہے اور اس کی کشادگی دنیا کی مثل ہے اور اس کی 4 شاخیں ہیں۔ ان میں سے ایک شاخ مشرق میں ہے، دوسری شاخ مغرب میں ہے، تیسری شاخ 7ویں زمین کے نیچے ہے اور چوتھی شاخ 7ویں آسمان کے اوپر ہے۔ سور میں روحوں کی تعداد کے برابر دروازے ہیں، اس میں سے ایک دروازہ انبیاء علیہ السلام کی روحوں کے لیے، ایک دروازہ فرشتوں کی روحوں کے لیے، ایک جنوں کے گروہ کے لیے اور ایک انسانوں کی روحوں کے لیے ہے، اور اسی طرح شیطانوں اور درندوں، جانوروں اور حشرات الارض یعنی زمین کے کیڑے مکوڑے، چیونٹی اور مچھلی وغیرہ کی روحوں کے لیے بھی دروازے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے سور حضرت اسرافیل علیہ السلام کو عنایت کیا ہے، وہ اس کو اپنے منہ پر رکھے ہوئے ہیں اور منتظر ہیں کہ کب پھونکنے کا حکم دیا جائے گا تو وہ اسے 3 مرتبہ پھونکیں گے۔ پہلی مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو ان لوگوں کے علاوہ جن کو اللہ تعالیٰ چاہے گا اور تمام مخلوقات جو آسمانوں اور زمین میں ہیں سب کے سب ڈر جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم دے گا اور وہ اس کو پھونک دیں گے تو پہاڑ چمکدار ریت کی طرح ہو جائیں گے، آسمان جوش مارے گا اور سخت گردش میں آ جائے گا اور زمین جنبش میں آئے گی، جس طرح کے پانی میں کشتی طوفان کے دوران ہچکولے کھاتی ہے۔ حاملہ عورتیں بچے گرا دیں گی اور دودھ پلانے والی عورتیں بچوں کو دودھ پلانا بھول جائیں گی۔ جوان لڑکے بوڑھے ہو جائیں گے اور شیاطین بھاگیں گے یہاں تک کہ وہ زمین کے کناروں پر آ جائیں گے، تو وہاں وہ فرشتوں سے ملیں گے، فرشتے ان کے منہ پر ماریں گے اور ان کو واپس لے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ندا کا یعنی قیامت کا دن ایسا دن ہے کہ جس دن تم پیٹھ پھیر کر بھاگو گے اور زمین پھٹ جائے گی اور لوگ آسمان دیکھیں گے تو ان پر ستارے ٹوٹیں گے، آفتاب میں گہن ہوگا، آسمانوں کو علیحدہ علیحدہ کر کے پوست کیے جائیں گے، یعنی الگ الگ ہر آسمان کا پوست دیکھا جائے گا اور ان کا پردہ اٹھا لیا جائے گا۔ مردے اس حالت میں غفلت میں رہیں گے اور یہ حال 40 برس تک جاری رہے گا یا جب تک اللہ تعالیٰ چاہے قائم رہے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو مرنے اور بے ہوشی کے نفخہ کا حکم دے گا۔ اس وقت حضرت اسرافیل علیہ السلام حکم دیں گے کہ باہر نکلو۔ آسمانوں اور زمین والے بے ہوش ہو جائیں گے اور مر جائیں گے، مگر جن کو اللہ تعالیٰ چاہے گا وہ نہ مریں گے، اور یہ شہداء ہیں یا پھر 13 نفس ہیں، اور وہ ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت عزرائیل علیہ السلام اور 8 وہ فرشتے جو حاملین عرش ہیں باقی رہیں گے، اور ابلیس لعین بھی باقی رہے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ ملک الموت سے فرمائے گا کہ میں نے تیرے اور پچھلوں کے عدد کے برابر تجھے مددگار دیے تھے، اور میں نے آسمانوں اور زمین والوں کی قوت تجھ میں رکھی تھی، اور آج میں تجھ کو آگ اور غضب کے کپڑے پہناتا ہوں اور اگلے اور پچھلے لوگوں اور جنوں کی تلخی موت کی زیادہ قوت دیتا ہوں، اور تیرے ساتھ فرشتگان دوزخ پر 70,000 فرشتے ہوں گے، اور ہر فرشتہ دوزخ کے ساتھ آگ کے شعلے کی زنجیروں میں سے ایک زنجیر ہوگی، اور مالک دروغہ دوزخ کو آواز دے گا کہ دوزخ کے دروازے کھول دیے جائیں۔ چنانچہ
ملک الموت ایسی صورت میں آئیں گے کہ اگر اس صورت میں ان کی طرف زمین و آسمان والے دیکھیں تو ضرور ڈر جائیں۔ تو وہ ابلیس کی طرف آئیں گے اور اس کو شدت سے دھمکی دیں گے، جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو جائے گا، اور اس کے گلے میں خر خر کی ایسی آوازیں نکلیں گی کہ اگر اس کو اہل آسمان اور زمین والے سن لیں تو بے ہوش ہو جائیں۔ اس کے بعد وہ کہیں گے، ٹھہر خبیث، میں تجھے موت کا مزہ چکھاؤں گا، تو نے کتنی عمر پائی اور کتنی صدیاں لوگوں کو گمراہ کیا۔ تو وہ ملعون مشرق کی طرف بھاگے گا۔ جب ملک الموت اس کی آنکھوں کے درمیان دیکھیں گے تو وہ مغرب کی طرف بھاگے گا۔ اس وقت پھر ملک الموت اس کی آنکھوں کے درمیان نظر کریں گے۔ اس کے بعد وہ دریا میں غوطہ لگائے گا تو دریا اس کو قبول نہ کریں گے، چنانچہ وہ ہمیشہ بھاگتا رہے گا اور اس کے لیے پناہ کی کوئی جگہ نہ ہوگی، یہاں تک کہ وسط دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام کی قبر پر کھڑا ہوگا اور کہے گا، آدم، تمہاری وجہ سے میں مردود ہوا ہوں۔ اور پھر ملک الموت سے کہے گا کہ تم مجھے کس پیالے سے پلاؤ گے اور کس عذاب سے میری روح قبض کرو گے؟ تو اسرائیل علیہ السلام کہیں گے، شعلہ آتش اور گرم آگ کے پیالے سے۔ اور پھر ابلیس خاک میں لوٹے گا، کبھی چلائے گا اور کبھی بھاگے گا اور اس جگہ جائے گا جہاں وہ اتارا گیا تھا جب ملعون ہوا تھا۔ تو فرشتگان اس کے لیے زنبور اور آرے قائم کریں گے، زمین چنگاری کی طرح ہو جائے گی اور زبانیاں فرشتے اس کو گھیر لیں گے اور اس کو ان آروں اور زنبوروں سے چیریں گے جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ اس وقت تک وہ حالت نزع اور موت کے غصے کا شکار رہے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ دریاؤں کو حکم دے گا کہ وہ فنا ہو جائیں، کیونکہ ان کی مدت گزر چکی ہے۔ دریا کہیں گے کہ ہم اپنی جانوں پر توجہ کر لیں، ہائے وہ ہمارے عجائبات کدھر گئے۔ اس کے بعد ملک الموت ان پر ایک سخت چیخ مارے گا تو ان کے نشانات بھی مٹ جائیں گے، گویا وہ کبھی تھے ہی نہیں۔ پھر پہاڑوں کو حکم دیا جائے گا کہ وہ فنا ہو جائیں، اس لیے کہ ان کی مدت ختم ہو چکی ہے۔ چنانچہ وہ کہیں گے کہ ذرا ہم اپنی جانوں پر توجہ کر لیں، ہائے وہ ہمارے حلقے کے درخت اور درختوں کی جمعیت کہاں ہے اور ہمارے پودے کہاں ہیں؟ کہ اس کے بعد ملک الموت ان پر ایک سخت چیخ مارے گا تو وہ بھی پگھل جائیں گے، اور پھر زمین کو حکم دیا جائے گا کہ فنا ہو جاؤ، تمہارا وقت ختم ہو چکا ہے۔ زمین کی دیواریں گر پڑیں گی۔ پھر ملک الموت آسمان پر چڑھے گا اور اس پر ایک چیخ مارے گا، تو اس کے بعد سورج اور چاند گہن لگے گا اور ستارے بے نور ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ملک الموت سے فرمائے گا کہ میری مخلوق میں اب کون باقی بچا ہے؟ تو ملک الموت کہیں گے کہ میکائیل علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اس کی روح بھی قبض کر لو، چنانچہ وہ اسی طرح پھر فرمائے گا کہ اسرافیل علیہ السلام کی روح بھی نکال لو، تو وہ ان کی بھی جان قبض کر لے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ ملک الموت سے فرمائے گا کہ وہ جنت اور دوزخ کے درمیان مر جائے، تو ملک الموت بھی وہیں مر جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آج کس کی بادشاہت ہے؟ تو کوئی جواب نہ دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اسی ارشاد کو 3 مرتبہ دہرائے گا، لیکن کوئی جواب نہ دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ خود ہی فرمائے گا، اس جگہ آج یکتا کی بادشاہت ہے۔ اس کے بعد زمین جس پر گناہ کیے گئے ہوں گے اکٹھی کر دی جائے گی اور اس پر جہنم بنائی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ اس زمین کے بدلے دوسری زمین جو نہایت سفید ہوگی پیدا کرے گا اور اس پر جنت قائم کی جائے گی اور اس پر تمام مخلوقات جمع کی جائیں گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کو زندہ ہونے کا حکم دے گا۔ چنانچہ سب سے پہلے وہ زندہ ہوں گے اور جنت کے فرشتوں کے پاس جائیں گے اور ان سے کہیں گے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت کے لیے جنت کو کھول دو۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ کل بروز حشر تمام مسلمانوں کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے اور تمام مسلمانوں کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔